السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 کی ایکسپوزیشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کچھ چیزیں سمجھ لیں کہ اس لیے کہ اس آیت کے اندر صلاۃ کا لفظ آ رہا ہے، تو یہاں پر پھر صلاۃ کے میننگ کیا ہوں گے، قرآن کریم اس کی وضاحت خود ہی کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 221 سے لے کر 237 تک فیملیز لاز کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس میں طلاق، اس کی عدت اور اس سلسلے میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے بعد آیات نمبر 238 اور 239، یہ جو 238 کی ہم آیت کرنے لگے ہیں اور اسے آگے والی آیت میں بھی، اس میں صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں صلاۃ سے کیا مراد ہے، قرآن خود واضح کر رہا ہے۔ ان دو آیات میں صلاۃ کا ذکر کرنے کے بعد 240 نمبر جو اس کے بعد آ رہی آیت، تو اس میں پھر سے فیملیز لاز کے متعلق بات کی گئی ہے۔ اس فیملیز لاز کے کانٹیکسٹ میں صلاۃ کی بات کر کے قرآن خود ہی یہاں صلاۃ کے مفہوم کو واضح کر دیتا ہے کہ اس سے مراد زندگی کے فرائض ہیں، فرائض زندگی، فرائض منصبی جو انسانوں پر عائد ہوتے ہیں۔ سوسائٹی میں انسانوں پر زندگی گزارنے کے لیے جو بھی فرائض عائد ہوتے ہیں، ان فرائض کو قرآنی اصولوں کے مطابق ادا کرنا، یہ جو ان فرائض کی ادائیگی ہے، یہ صلاۃ کہلاتی ہے۔ تو یہاں جو دو آیات، ایک تو یہ آیت ہم کرنے لگے ہیں 238، اور اس کے بعد جو اگلی 239 نمبر کی آیت، یہاں پر قرآن صلاۃ کا لفظ لے کر آتا ہے، صلاۃ کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے شروع میں یہ واضح کر دیا کہ ان دو آیات کے اندر صلاۃ کی میننگ کیا ہو سکتے ہیں۔ فرائض زندگی جو قرآنی اصولوں کے مطابق اگر ان کو ادا کیا جائے تو پھر وہ صلاۃ بن جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ 238 نمبر کی آیت کے الفاظ یہاں سے وہ شروع ہو رہے، حافظوا علی الصلوات، تم تمام صلوات کی حفاظت کرو، جتنی بھی صلوات ہیں، یعنی یہاں گھریلو زندگی سے متعلق جو فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں، تم ضرور ان کی حفاظت کرو۔ تو یہ مراد ہے یہاں پر صلاۃ سے، یہ جو صلوات کا لفظ آ رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم ضرور ان کی حفاظت کرو۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔ تو یہ جو صلاۃ کی پیچھے بات ہوگی، وہاں پر ہم نے بتایا کیا، اور آگے پھر اس کو اسپیشلی قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔ یہ وسطیٰ کیا ہوتا ہے، جو سینٹر ہوتا ہے، اس کو وسطیٰ بولتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یعنی جو درمیان میں ہو، سینٹر ہو، یعنی مرکز ہو۔ مرکز ہمیشہ کسی چیز کے سینٹر میں واقع ہوتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو، یعنی تم خاص طور پر اپنے مرکزی فریضہ حیات کی حفاظت کرو۔ ہم نے پیچھے بتایا کہ صلاۃ کا لفظ آ رہا ہے اور کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے، فیملیز لاز کے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے۔ تو فیملیز لاز سے متعلق جو قوانین ان آیات کے اندر دیے گئے ہیں، اور اوورآل قوانین جو زندگی گزارنے کے لیے تمام قرآن کے اندر موجود ہیں، وہ تمام کے تمام قوانین، حفاظت تو تمام قوانین کی کرنی ہے۔ ایکچولی تو یہ ہونا چاہیے انسانوں کی زندگی کا مقصد کہ وہ جتنے بھی قوانین ہیں زندگی گزارنے سے متعلق اللہ کے، ان تمام قوانین کو ہر حالت میں ان کی پابندی کرنا۔ تو یہاں پر یہ جو وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ہے، یہ جو اسپیشلی صلاۃ کا جو حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خاص طور پر اپنے مرکزی فریضہ حیات کی حفاظت کرو۔ تو اب یہ جو مرکزی فریضہ حیات یعنی صلاۃ الوسطیٰ، یہ کیا ہے؟ اب اس کو قرآن کریم پھر آگے یہ جو 238 نمبر کی آیت ہے، اس کے اندر پھر بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ مرکزی فریضہ حیات کیا ہے، اس کا جواب آگے اس میں دے رہا ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ،
وہ یہ ہے کہ صرف گھریلو زندگی سے متعلق قوانین کی اطاعت ہی نہیں کرنی، بلکہ تم زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ کے قوانین کی اطاعت میں کمر بستہ کھڑے رہو۔ یہ کمر بستہ کیا ہوتا ہے؟ یہ محاورہ ہوتا ہے، کمر ہمت کس لینا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی تیار کر لینا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی امور ہیں وہ دنیا کے کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہوں، ان کی انجام دہی، ان کو جو ان کاموں کو کرنا ہے وہ کس کی روح سے کرنا ہے؟ اللہ کے قوانین کی روح سے۔ یہ ہے جس کو قرآن صلاۃ الوسطیٰ بول رہا ہے۔ ایک تو وہ قوانین ہیں جو یہاں پر فیملیز لا سے متعلق دیے گئے ہیں، لیکن وہ تو ان قوانین کا ایک حصہ ہے نا، یعنی یوں کہہ لیں کہ زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ ہے گھریلو زندگی اور اس سے متعلق قوانین، ضابطے۔ تو کہتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ یہ ہے کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی میٹرز ہیں زندگی کے، ان میٹرز کو، ان معاملات کو، ان امور کو قرآنی اصولوں کے مطابق سر انجام دینا، یہ ہے صلاۃ الوسطیٰ۔ کہتا ہے اس کا تو تم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اور آگے پھر اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، اس کے اوپر زور دینے کے لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ایک تو لفظ یہ لے کر آ رہا ہے کہ کمر بستہ کھڑے رہو، قوموا للہ قانتین، کمر بستہ ہو کر کھڑے رہو، یعنی ریلیکس نہیں ہونا، ہر حالت میں ان کو اللہ کے قوانین کی روح سے سر انجام دینا ہے۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ اپنے تمام کام صرف اللہ کے قوانین کے مطابق کرو، اور اللہ کے قوانین صرف اس کی کتاب کے اندر ہے، اس سے باہر کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے، وہ مذہب کی کتنی ہی بڑی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، تو قرآن کے اندر ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں 239 نمبر کی آیت میں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پھر بات واضح ہو جائے گی کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ ان کو ہر صورت ادا کرنا ہے، تو وہ پھر قرآن کریم ان کی صورتیں بھی بتا رہا ہے، ان کی کنڈیشنز بھی واضح کر رہا ہے۔ 239 آیت، فَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی ان کی جو ادائیگی ہے، ان کا اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو قرآن کی روح سے ان کو سر انجام دینا ہے، تو کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تب بھی قرآنی اصولوں کے مطابق ان امور کی سر انجام دہی کرنی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کی حالت میں ہو تب بھی۔ پھر کہتا ہے فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل چل رہے ہو تب بھی اللہ کے قوانین کے مطابق اپنے امور سر انجام دینے، او رکبانن، یا سواری پر ہو تب بھی اللہ کے قوانین کے مطابق اپنے فرائض منصبی ادا کرنے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو، خوف جاتا رہے، امن کی حالت میں ہو، تو تب بھی اپنی زندگی کے امور جو ہیں وہ اللہ کے قوانین کی روح سے سر انجام دینے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ اور بھی مقامات پر آئے گا، وہاں پر ہم پھر اس کی وضاحت کر دیں گے، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے، ہر حال میں اللہ کے قوانین کے مطابق اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے ہیں۔ تو یہ وضاحت ہوگی نا قرآن کریم کی، وہ جو صلاۃ الوسطیٰ ہے، اس آیت کے آگے پھر اس کی پوری وضاحت ہوگی۔ تو آگے کہتا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کے قوانین کو اس طرح اپنے پیش نظر رکھو، کیسے؟ کما علمکم، جس طرح اس نے تمہیں اپنے کو تعلیم دی ہے، یعنی جو قرآن کے اندر جس کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح اللہ کے قوانین کو بالکل عین ان انسٹرکشنز کے مطابق اللہ کے قوانین کو اپنے پیش نظر رکھو۔ پیش نظر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنی زندگی کے تمام امور اللہ کے قوانین کے مطابق سر انجام دینے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے پیش نظر رکھنا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد رہے کہ اللہ کے قوانین ہیں، فلاں معاملہ ہم کرنے لگے ہیں اس میں یہ اللہ کے قوانین ہیں، اس کو یاد رکھنا اور ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو سر انجام دینا، یہ ہوتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔
تو کہتا ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، ویسے ہی۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ ما لم تکونوا تعلمون، کہتا ہے کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کما علمکم، جس طرح اللہ نے سکھایا ہے، جس طرح اللہ نے تعلیم دی ہے، تم نے اپنی زندگی کے معاملات کو بالکل اسی طرح ہی سر انجام دینا ہے۔ وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ما لم تکونوا تعلمون، جنہیں کیونکہ انہیں تم جانتے ہی نہیں تھے، وہ تمہارے علم میں نہیں کہ وہ قوانین ضابطے کیا ہیں، وہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر دے دی ہیں۔ وہاں سے تم ان کو سیکھو گے، معلوم کرو گے کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سے متعلق اللہ کی گائیڈنس کیا ہے، انسٹرکشن کیا ہے، اور اس کے مطابق تم ان امور کو سر انجام دو گے، اپنے معاملات کو طے کرو گے، اپنی جو جتنی بھی تمہاری زندگی کی ڈیفیکلٹیز ہیں، تمہاری زندگی کے پرابلمز ہیں، ان کو تم سالو کرو گے۔ تو چونکہ وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، ان کو ہم نے اپنی کتاب کے اندر واضح کر دیا ہوا ہے، تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو جب نہیں جانتے تھے اور نہیں جان سکتے، تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ما لم تکونوا تعلمون، جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر وہ تمام گائیڈنس دے دی ہوئی ہے، وہ ڈائریکشن دے دی ہوئی ہے کہ اگر ان کی روح سے تم اپنی زندگی کے امور سر انجام دو گے تو پھر تم گرو کرو گے، آگے بڑھو گے، کامیابی حاصل کرو گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی غور و فکر کیا کریں، سوچا کریں، سمجھا کریں، کہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر زندگی کے حقائق کھلتے چلے جائیں گے، قرآن کے معارف، اس کے جو فیکٹس ہیں، اس کی جو انسٹرکشنز ہیں، وہ بھی پھر واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ شکریہ۔